اردو لنک کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، کاغذ دنیا کی اہم ترین ایجادات میں سے ایک ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کاغذ کی ایجاد کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کاغذ کی ایجاد میں مسلمان سائنسدانوں کا کیا کردار تھا۔ تو آئیے کاغذ کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں۔ انسان نے سب سے پہلے غاروں کی پتھریلی دیواروں پر نقش و نگار بنا کر اور ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچ کر لکھائی کا آغاز کیا۔ رفتہ رفتہ انسانی شعور میں اضافہ ہوا تو لکھائی کے لیے دوسرے ذرائع استعمال کیے جانے لگے، جن میں درختوں کی چھال، جانوروں کی ہڈیاں، چمڑا اور لکڑی کی تختیاں قابل ذکر ہیں۔ زمانہ قدیم میں ہندوستان میں بھی لکھنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے تھے۔ کہیں چٹانوں پر تحریریں کندہ کی جا رہی تھیں اور کہیں متبرک اور مقدس کتابوں کے لیے درختوں کے پتے استعمال کیے جاتے تھے۔ ان پتوں پر لوہے کے قلم سے لکھا جاتا تھا۔ پتوں پر لکھی جانے والی متبرک کتابیں آج بھی ہندوستان کے مختلف عجائب گھروں اور قدیم کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ قبل از مسیح میں دریائے نیل کے کنارے انجیر اور شہتوت کی چھال کو لکھنے کے لیے کاغذ کی شکل دینے کے آثار ملتے ہیں۔ کاغذ کے لیے سب سے پہلی کوشش بھی مصریوں نے ہی کی تھی۔ مصری کاغذ تو ایجاد نہ کر سکے، البتہ وہ پیپرس نامی درخت کے گدے سے کاغذ جیسی ایک شے بنا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ پیپرس دریائے نیل کے کنارے اگا کرتا تھا۔ آج سے تقریباً 5000 سال قبل مصریوں نے اس درخت کا گدا کاغذ بنانے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ مصری بڑی محنت کے بعد جو کاغذ تیار کرنے میں کامیاب ہوئے وہ سفید ہوتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ بھورا پڑ جاتا تھا۔ 105 عیسوی میں چین میں تسائلن نے وہ کاغذ تیار کیا جسے آج کے کاغذ کی ابتدا کہا جا سکتا ہے۔ اس ایجاد سے قبل چین میں ریشم اور بانس کی تختیوں پر لکھائی کی جاتی تھی۔ ریشم مہنگا اور تختیاں وزنی تھیں، جس کی وجہ سے یہ خاصا مشکل اور دیر سے انجام پانے والا کام تھا۔ تسائلن نے یہ دیکھ کر ایک سستا اور آسان حل پیش کیا۔ تب وہ چین کے شاہی دربار میں ملازم تھا۔ اس نے ایک ایسا برادہ ایجاد کیا جو لکڑی کی چھال، باریک جال اور بانس پر مشتمل تھا۔ تسائلن کے تیار کردہ اس کاغذ پر بآسانی لکھا جا سکتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تسائلن کے تیار کردہ کاغذ کی ساخت اور بناوٹ میں تبدیلیاں آتی چلی گئیں۔ 800 عیسوی میں کاغذ بنانے کا یہ فن چین جانے والے مسلمان تاجروں نے حاصل کیا اور جلد ہی بغداد، دمشق اور قاہرہ میں کاغذ کے کارخانے قائم ہو گئے۔ مسلمانوں نے خام مال اور اسے بنانے کے طریقوں میں تبدیلیاں کیں، جن سے کاغذ کی ساخت مزید بہتر اور دیرپا ہو گئی۔ مسلمانوں کے تیار کردہ کاغذ کی سب سے اہم خوبی یہ تھی کہ اس پر استرکاری یعنی کوٹنگ کی جاتی تھی، جس سے خوبصورتی اور لکھنے کے لیے بہتر اور ہموار سطح پیدا ہو جاتی تھی۔ اب کاغذ کی صنعت مغربی جانب پھیل کر شام تک پہنچ گئی اور پھر ایک صدی بعد مراکش سے اسپین کے راستے یورپ میں داخل ہو گئی۔ 13ویں صدی عیسوی کے بعد سے یورپ خصوصاً اٹلی میں مسلمانوں کے فارمولے میں معمولی رد و بدل کر کے اسے مزید بہتر بنایا گیا۔ اگرچہ کاغذ سازی کے موجد چینی ہیں، تاہم جو عروج اس صنعت کو مسلمانوں نے دیا وہ کسی اور قوم یا مذہب کے حصے میں نہیں آیا۔ تقریباً 1250 عیسوی تک کاغذ تیار کرنے اور برآمد کرنے کے سب سے بڑے مرکز کا درجہ اٹلی کو حاصل تھا۔ بعد ازاں یہ فن جرمنی منتقل ہو گیا۔ جرمنوں نے کاغذ سازی کے فن کو مزید جدت دیتے ہوئے کاغذ کا معیار کافی بہتر بنایا۔ اگلی 2 صدیوں میں کاغذ سازی کا فن دنیا بھر میں پھیل گیا۔ پہلا پیپر پلانٹ اندازاً 1680 عیسوی میں میکسیکو میں قائم کیا گیا۔ ایک طویل عرصے تک پرانے کپڑوں اور ایسی ہی دوسری اشیاء سے کاغذ بنایا جاتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ کاغذ کی مانگ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ نتیجتاً یہ اشیاء صنعتی ضروریات کے لیے ناکافی ثابت ہونے لگیں۔ آخر 1852 میں ہیوگ برگس نامی ایک برطانوی باشندے نے خاصی تحقیق کے بعد لکڑی کا ایک ایسا برادہ تیار کر لیا جسے ایک خاص عمل سے گزارنے کے بعد اعلیٰ درجے کے کاغذ کی شکل دی جا سکتی تھی۔ 1918 میں انڈین پیپر نامی کمپنی نے برصغیر میں پہلی بار بانس کے گدے سے کاغذ تیار کیا۔ دور حاضر میں بانس کے علاوہ دوسری ریشہ دار اشیاء
مثلاً گھاس وغیرہ سے بھی کاغذ تیار کیا جاتا ہے۔ کاغذ کی ایجاد کی بدولت آج علم کسی خاص طبقے یا علاقے تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب اس سے ہر شخص مستفید ہو سکتا ہے اور علم کی روشنی دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔